آپ کے وطن میں بھی آپ سے بھی زیادہ مالدار ہوں گے، لیکن یہ سعادت ہر کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آتے یقیناً وہی ہیں جن کو محبوب پسند کرتا ہے، اپنے گھر کا دیدار کرواتا ہے۔ ایسا آج آپ اس مقدس شہر کے اندر ہیں جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اٹھائی ہے اور فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، محبوب آپ کے شہر مقدس کی قسم۔ ایسے بھی وہ مقدس شہر ہے جدھر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا اسے 1,00,000 کا اجر ملے گا، اور کوئی ایک نماز ادا کرے گا اسے 1,00,000 کا اجر ملے گا۔ اگر ہماری 5 نمازیں ادا ہو گئی ہمیں 5,00,000 کا ثواب ملے گا۔ ہندوستان میں کتنے سجدے کرنے پڑتے ہیں تب جا کے 5,00,000 کا ثواب ہوتا ہے، ویسے بھی ادھر ایک دن کی نمازیں ادا کرنے میں 5,00,000 کا ثواب ہوتا ہے، اور ایسے بھی ادھر کوئی ایک نیکی بھی کرے گا اسے بھی 1,00,000 کا اجر ملے گا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم ادھر سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نیکیاں خرید کے جائیں۔ ایسے آپ یہ کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے پیسے سے یا اپنے پاسپورٹ سے ہے، ایسے بھی اللہ کا بلاوا آیا تو ورنہ ہم آئے، ورنہ میری اور آپ کی چاہ دوبے رقم پر آنے کی۔ ویسے بھی وہ مقدس شہر ہے جدھر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کے اندر ہنسا آنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا اپنے گھر کا مہمان بنا کہ جیسے ایسے ہمارے آس پاس پڑوسیوں میں یا ہمارے فیملی میں جن کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق ہوتا ہے تو ہم ان کو دعوت پہ بلاتے ہیں، ان کو گھر کے اندر استقبال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گیٹ پہ چلے جاتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ان کو پھل فروٹ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھے اپنی شان کے مطابق کیسے آپ لوگوں کا استقبال کیا، آپ اپنے گھر سے بھی ایک قدم باہر بھی نکالے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت بڑے فرشتوں کو کہتے ہیں یہ میرا بندہ یا میری بندی جس نے اپنے گھر سے میرے گھر آنے کے رہا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جا کر رحمت والے پر بچھا دو۔ کیا کہہ رہا ہے ذرا اپنے فرشتوں کو ہم گناہگار امت کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کے پاؤں کے نیچے رحمت والے پر بچھا دو جس نے میرے گھر آنے کے رہا کی۔ آپ اپنے گھر میں اگر کسی کو بلانے دعوت پہ بلاتے ہو زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہو، دعوت کھانا کھلاتے گیٹ پہ چلے جاتے، پھر واپسی پہ چھوڑنے کے لیے بھی گیٹ تک، کوئی گھر تک نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر سے، ابھی آپ نے اپنے گھر سے ایک قدم باہر نہیں نکالا ہوگا، جب تک آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوں گے آپ کو فرشتے استقبال کرتے رہے اور رحمت والے پر بچھاتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی شان کے مطابق آپ لوگوں کو استقبال کیا۔ اور ایسا آج کی جو آپ کی سب سے پہلی زیارت ہے وہ ہے جبل شور کی۔ جبل عربی میں کہتے ہیں پہاڑ کو، اس کے اوپر ہے غار شور، جس غار کے اندر ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن اور 3 راتیں قیام کی۔ وجہ کیا بنی؟ جب ہمارے پیارے آقا نے لوگوں کو کلمہ حق سنایا، لوگوں کو جوگ در جوگ مسلمان کیا۔ اب مکہ والے بھی مسلمان ہو رہے تھے، مکہ کے باہر والے بھی مسلمان ہو رہے تھے، اسلام تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ ابو جہل خبیث شیطان نے دیکھا اگر یہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے یہ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے گئے، پھر آ کے ہمارے اوپر ایسی یلغار کریں گے، ہم ان کے سامنے عاجز ہو جائیں گے، آ کے ہمارے کاروبار، ہماری حکومت، ہمارے بزنس، ہمارے آزاد کا دین یہ سب کو چھین لیں گے۔ جب ابو جہل خبیث شیطان کو یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے، حضور کو روکنے کے لیے کانفرنس رکھتا ہے، ایک میٹنگ رکھتا ہے دارالندوہ کے اندر۔ دارالندوہ ان کافروں کی مل بیٹھنے کی جگہ ہوا کرتی تھی جہاں یہ سارے بیٹھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپیگنڈے کرتے تھے۔ بڑے بڑے کافر جمع ہوئے، ابو جہل ان سب سے رائے لی کہ ان کو کیسے روکا جائے۔ اب کسی کافر نے رائے دی ان کو کوٹھری میں بند کر دیتے، ایک سوراخ سے ہم ان کو کھانا پانی دیا کریں گے، نہ ہی باہر آئیں گے، نہ ہی لوگ مسلمان ہوں گے۔ تو ابو جہل نے اس کی بات کو کاٹا بھی اور غصے سے بھڑکا اور کہنے لگا کہ تم نے نہیں دیکھا یہ جس سے بات کرتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتا، ہمارے جو مقصد ہے وہ ہے دین اسلام کو روکنا، وہ کیسے روکا جائے؟ جب کسی بات کے پر مشورہ نہیں ہوا پھر ابو جہل نے خبیث شیطان نے اپنی رائے رکھی، کہنے لگا معاذ اللہ نعوذ باللہ، باب ایسا کرو کہ ان کو قتل کر دو اور 40 فوجی جمع کرو جو تلواریں نیزہ چلانا بھی جانتے اور ان کو کہہ دو جو ان کو ڈھونڈ کے لے کے آئے گا اسے میں 100 سورہ کو لٹور دوں گا۔ اب ایسے یہ دیکھیں ادھر تو ایک ترتیب ابو جہل بنا رہا تھا، ایک ادھر ترتیب ہمارے اللہ بنا رہے تھے، ہوتا یقیناً وہی ہے جو ہمارا اللہ چاہتا ہے۔ این دوپہر کے وقت جبرائیل السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو بھی اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے، آپ بھی مکہ المکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ المنورہ چلے جائیں اور آج رات آپ اپنی بستر پر قیام نہ کرنا، کیونکہ ان کافروں نے ان معلوموں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر دیا۔ اب سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے جہاں تم کو آگاہ کہتے ہو بکر آج ہمیں اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے، ہم بھی مکہ المکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ المنورہ چلے جائیں۔ جیسے ان کو آگاہ کر کے واپس اپنے گھر آئے، آ کے دیکھا کہ کچھ اب آپ کے پاس امان کو پڑی تھی
تو ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ سفر کا آغاز شروع کرتے ہیں، جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، جبل سور کا، غار سور کا، اس کے ہم دامن میں پہنچ چکے ہیں۔ جیسے ہماری گاڑی پارک ہوگی، گیٹ کھلیں گے، میرے بہن بھائی بزرگ سارے گاڑی میں سے ایک ایک کر کے نیچے اتریں گے۔ ہمارے پاس جتنا ٹائم ہے، باقی واقعہ انشاءاللہ میں نیچے اتر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سارے ساتھی میرے ساتھ نیچے گروپ بنا کے آئیں، پھر باقی واقعہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض نیچے کروں گا، پھر آ کے اپنی اپنی سیٹوں پہ آ کے بیٹھ جانا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔